آیا نمبر 18. 18. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرمن اشتدت. نیا ورڈ شاید ایک ہی بار آیا ہے، مطلب جی دیکھیں. کرمن اشتدت بہ الریح فی یوم آصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید. مثال کس کی مثال ہے؟ وہ لوگ بھی اچھے کام کرتے نا. اب دیکھیے کرسچنس جو ہیں ان کے کتنے یہ اس کے آرگنائزیشن ہے نہیں بھلائی کے، جی بنی جی ہوئے انسان کی بھلائی وہ لوگ ہمارے سے ہم، زیادہ کر رہے ہیں. حالانکہ بنی ہوئے انسان کی بھلائی اسلام میں زیادہ یہ ہے. نوع انسانی کے لیے جو زیادہ کارآمد ہوتا ہے، جو زیادہ بھلائی کا ضامن ہوتا ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے. کسی کی مدد کر دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، بیوہ کی مدد کر دینا، یا بیمار کی مزاج پرسی بھی کرنا، اس کی طبیعت کا حال دریافت کرنا بھی ثواب کا کام رکھا ہے، اس کے لیے بھی ثواب ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن ہم زیادہ نہیں کر رہے. کون کر رہی؟ غیر اقوام کر رہی ہیں. اس میں ہمیں کرتے تو کیا ہوتا، ہم نہ ڈبل فائدہ ملتا، کیونکہ ہم، ایمان کے ساتھ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن وہی کام ہاسپٹلس اوپن کر رہی، یا آرفنیجز اوپن کر رہی، یا اولڈ ایج ہومس اوپن کر رہی، یا کوئی اور بھلائی کا کام کر رہی، کسی کو بچوں کو اٹھا کر لا رہی، ان کی کفالت کر رہی، یہ سب کام ایمان کے بغیر مقبول نہیں ہے. دنیا میں دے دیتا ہے اللہ اس کا اجر، آخرت میں نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے. تو اجر و ثواب کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا شرط ہے. ایمان کا ہونا ایمان پر رہ کر اگر چاہیے. بہت اچھے کام کر رہی تو اس کا بہت گنا ثواب ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راک کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے. کوئی ایک راک کا ڈھیر ہے، اگر تیز ہوا آئی تو کیا ہوتا ہے؟ پوری اڑ جاتی ہے، نہیں وہ باقی کچھ بھی نہیں رہتے. تو یہاں مثال دے رہا ہے ان لوگوں کے کاموں کی جو ایمان نہیں رکھتے، وہ بہت اچھے کام کر رہے، آرفنیجز کھول رہی، یا غریبوں کی مدد کر رہی، یتیموں کی مدد کر رہی، بیواؤں کی کفالت کر رہی، مریضوں کی مدد کر رہی، سب کر رہی، لیکن ایمان نہیں ہے ان کے پاس. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک ڈھیر ہے، رات کا ڈھیر ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ایک دن آندھی طوفان آتا ہے، پورا اڑ کر چلے جاتی ہے، اس کا کوئی بقیہ کچھ بھی نہیں رہتا. کافر لوگ دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، مثلاً غریبوں کی امداد، اللہ تعالیٰ کے اللہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان کے ایسے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. اللہ نہیں رکھتا، ضائع نہیں کرتا، دنیا میں دے دیتا ہے. اب ہمیں دیکھتے نہیں، مشرکہ کافرہ اچھی زندگی گزار رہی، تو ان کا یہی مل جا رہا. اچھے کام جو بھی انہوں کر رہی، ان کا وہ جو اجر دینا ہے اللہ یہی دے دیتا ہے. سارے نیک کاموں کا اجر انہیں یہی مل جاتا ہے دنیا میں. عالیشان محلہ میں ہے، آسانی سے گھوم رہی پھر رہی، اچھی صحت تندرستی میں ہے. ان کے لوگ بھی بڑی اچھی صحت گزارتی، 100 سال تک ابھی جیتے ان کے بڈھے. یہ بمنا میں دیکھے ہوں گے، 100 سال تک ابھی ہم بھی جیتے، بڈھے بھی جیتے. چمڑے ہو جاتے. نہیں، لیکن ان میں اچھی زندگی بھی گزارتی ہیں، اچھی عیاشی بھی رہتی ہے، ان میں آسودہ حالی بھی رہتی ہے، فاروق والی بھی رہتی ہے. یہ کس لیے؟ سب کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اچھے کام کر رہی. دنیا میں اچھے کام کرنے والوں کا اجر اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، تاکہ وہاں آنے پر انہوں یہ میری نیکی تھی اللہ اس کا دیا نہیں اجر، تو وہاں نہیں پوچھنا. تو یہی ہر نیکی کا گن گن کر اللہ ان لوگوں کو اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے. آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہاں ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان پہلے ایماندار ہے انہیں، پھر انہیں اچھے کام کر رہا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن ایمان کے بغیر اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. تو آخرت میں وہ اعمال ان کے کچھ کام نہیں آتے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جس طرح راکھ کو آندھی اڑا لے جاتی ہے تو اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا، بس ختم ہو گئی، اڑ گئی، ہوا میں تحلیل ہو گئی، دھول کے جیسا چلے گئی.
कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसी तरह उनके अमल का भी है जो ईमान से खाली है। इसी तरह काफिरों के इन अमाल को उनका कुफ्र कल अदम कर देता है। कल अदम बोले तो क्या, नल लाइन वाइट कर देता है, माइनस हो जाता है, सारे वैल्यूज उनके जीरो से क्या करती है, जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती है उनके। जीरो से कोई आदत आप मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाता है, क्योंकि ईमान है। ईमान रहता तो क्या होता, ईमान से मल्टीप्लाई होता। अब ईमान नहीं है तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाता है। आंधी तूफान में जैसा राख उड़ जाती है, इस तरीके से नल एंड वाइट हो जाता है, और इन अमाल का कोई फायदा उनको आखिरत में नहीं मिलता। कर्मानिष्तद्दत, उनके अमल कैसा होती, कर्मानिष्तद्दत, राख की तरह, निष्तद्दत जोर की हवा जब चलती है, ये शिद्दत से ही है, शिद्दत की शदीद हवा, तूफानी हवा जब चलती है, बिही उस पर, रीहू बोले तो तूफानी हवा, आसिफ जोर की तूफानी हवा जब चलती है तो क्या होता है, ला यक़दिरूना, उन्हें कुदरत ना होगी, मिम्मा उससे, कसबू उन्होंने कमाया, अला शैइन किसी चीज पर, जालिका हुवा ज़लालुल बईद, उनको हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आता, सब उनके अमल जाया हो गए, ऐसा जैसा कि एक ढेर राख का था या कोई धूल का था जो उड़ गया हवा की वजह से, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो आखिरत में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। किसको काम आता है, जो ईमान के साथ अच्छे काम करता है, जो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद या फी सबीलिल्लाह, और लोगों के वास्ते बनी हुई इंसानी की खैर खाही में जो जो भी काम करता है, जो ईमान के साथ होती है, उसका बहुत सवाब है। अल्लाह चाहता है कि इंसान करे ऐसे काम, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी करना और अल्लाह के राह में भी करना, ये सब जरूरी है। लेकिन ईमान के साथ जो होता है उसकी कदर बहुत ज्यादा है, वो दुनिया में भी कमाएगा, आखिरत में भी कमाएगा। लेकिन जो ईमान के बगैर है, अब यहाँ जो बात आई है वो काफिरों की बात आई है, जो अच्छे काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा उन्हें दुनिया में होगा, दुनिया में अल्लाह उसका अजर दे देगा, नहीं रखेगा, आखिरत में उनको कुछ भी उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे होगा जैसे राख का ढेर था, खत्म हो गया। एक और हदीस में भी आया है, एक दूसरे तरीके से बयान किया गया है कि एक ढेर है जो कुछ भी नहीं है, उसमें अल्लाह एक पाँव की एक नोक पर उसको उड़ा देगा। एक कुरान में एक और मकाम पर ऐसा भी आया है, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।